یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا، میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں، آئیڈیا ایک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا، اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتہ چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشنز کی، اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے، میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ، اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن. سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں. حال ہی اس کا ایک ہے، اور یہ ضروری تھا کرنا کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا، آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی، تو ضروری ہے کہ ریئیکٹ کریں. ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی. یہ اللیگلی انہوں نے آکیپائی کی ہوئی ہے. اور یہ جو سب کچھ کام کیا، یہ انہوں نے اپنے لیڈرز، نہرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، اس کے بیان پڑھ لیں، سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو رائٹ ملے گا پلیبسائٹ کا، ریفرینڈم کا، فیصلہ کرنا کہ اپنی فیوچر کا. وہ رائٹ نہیں دیا گیا. میں آخر میں ایک چیز پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن، بچے، بوڑھے، خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں، میں صرف ان کے لیے 2-3 مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات. اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ 14 اگست کو سید علی جیلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے. ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں، دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان ہو، وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بالکل کھڑا ہے اور تھرو آؤٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے. دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. یہ کھیلوں کے گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی. قائد اعظم، آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں. کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا. ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں، وہ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قائد اعظم جب پہنچتے ہیں 3 ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی میں لینڈ کرتا ہے ان کا جہاز، تو وہ اپنے جو اے ڈی سی ایڈمرل ایسن ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا. نیلسن منڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹرز، انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں، پروفیشنل کرکٹ میں. تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائڈ رجیم ہے کہ ایک جو بلیک افریقن ہیں وہ جا نہیں سکتے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہیں، ان کے لیے اسکول، وہ غریب علاقوں میں، گوروں کے لیے علیحدہ علاقے. یعنی انہوں نے ایک سارا ساؤتھ افریقہ کی ریسورسز کو گوروں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی دیر چلے گا. وہ کہتے ہیں یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا. وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے ادھر، تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چینج آ ہی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے، فوج ان کی ہے، ریسورسز ان کی ہیں. وہ تو بیچارے جو بلیک افریقن وہ تو ان پڑھ ہیں. اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے انگریزی میں، وہ کہتا ہے کہ it always looks impossible until it happens.
ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا, دیکھتے دیکھتے وہ ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا. سب سے بڑی تو چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں کہ 625 میں ہوتی ہے جنگ بدر. 313 مسلمان لڑنے والے, 627 اور 28 دو وہ لیٹر لکھتے ہیں, ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشین ایمپرر, اور دوسرا جو کہ بیزنٹائن رومن ایمپرر تھا اس کو. یہ خط بھی پرزروڈ ہے. 2 خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اپنی بہتری, آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پہ چلیں. سوچیں کہ جو ان کی 1 لاکھ کی فوج تھی, سارے ماڈرن ایکوپمنٹ تھے, تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک 313 لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں. لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ 627-28 کو 2 خط بھیجے انہوں نے, اور اس کے 10 سال بعد دونوں بڑی بڑی سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہی نہیں. میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گئے ہیں نریندر موڈی ایک قدم اٹھا کے ہندوستان میں, اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان.